الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد وأول فسادها بالبخل والعمل أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف عنوانات چل رہے ہیں، اور آپ کی سیرت کے ذریعے سے یہ بات علم میں آ رہی ہے کہ مجھے اور آپ کو ہم کو زندگی کس طرح گزارنا چاہیے۔ سن 4 ہی کے اندر سن 5 کے اندر جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر تہمت لگائی گئی، جسے واقعہ افک کہا جاتا ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں براءت نازل فرمائی۔ تقریباً 10 آیتیں اس موقع پر نازل ہوئی۔ اسی سال کے اندر ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا، غزوہ خندق کا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ مدینے میں رہتے۔ مدینے میں آپ کے 2 طرح کے دشمن تھے، ایک یہودی اور دوسرے منافقین۔ یہود آپ کے دشمن تھے، وہ کھلم کھلا تھے۔ منافقین آپ کے جو دشمن تھے وہ ظاہری طور پر آپ کے ساتھ تھے، باطنی طور پر آپ کے دشمن تھے۔ کھلا ہوا دشمن ہوتا ہے، مقابلہ آسان ہوتا ہے، اپنوں میں دشمن ہوتا ہے، پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ یہود مدینہ نے جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مختلف سازشیں کی تھی، انہی میں یہود مدینہ کا ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے قریش کو، جو مکہ میں رہا کرتے تھے، اور دوسرے جو قبائل تھے، ان کو یہ کہا کہ تم سب مل کر ایک ساتھ مدینے پر حملہ کر دو۔ مدینے کے اندر یہاں سے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، باہر سے تم حملہ کر دو، تاکہ مسلمان ختم ہو جائیں اور ان کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ جو قریش مکہ تھے انہوں نے ایسا ہی کیا، الگ الگ قبائل کو، غطفان کو، قبیلہ بنو سعد کو اور دیگر قبائل کو انہوں نے جمع کیا، اور ابو سفیان کی ماتحتی کے اندر 10,000 کا لشکر جمع ہوا، جس کا ارادہ یہ تھا کہ مدینے والوں پر ایک دم حملہ کریں گے اور ختم کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ مشورہ کرتے تھے، کیونکہ جو مشورہ کرتا ہے وہ ندامت سے بچ جاتا ہے۔ مشورہ کرنے والا شرمندہ نہیں ہوتا، وہ ندامت سے بچ جاتا ہے۔ مشورے میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، اس لیے آپ نے پہلے بھی سنا، جب واقعہ افک ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی سے مشورہ کیا، کیا معاملہ ہے۔ آپ نے حضرت اسامہ سے مشورہ کیا، تو آپ مشورہ فرماتے تھے صحابہ سے۔ جب کہ آپ نبی ہیں، آپ جو فیصلہ کر دیں، جو بات کہہ دیں، وہ برحق ہے، اور صحابہ اس کو تسلیم کرتے تھے، لیکن صحابہ کی دلجوئی کے لیے اور امت کی تعلیم کے لیے آپ مشورہ فرماتے تھے تاکہ امت کو اس میں رہنمائی ملے۔ صحابہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ نے رائے دی کہ جب ہمارے یہاں پر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے
تو ہم اس موقع پر خندق کھودتے ہیں. ایک طرف ہم ہوتے ہیں، سامنے کی طرف دشمن ہے، تو خندق سے وہ اس پار نہیں آ سکتا، اس لیے ہم خندق کھود دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر موجود تھے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں ہے. تو پیچھے کی طرف پہاڑ تھا، صحابہ آگے کی طرف تھے، بیچ میں خندق کھودی گئی. جو مکہ سے حملہ کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر تھا وہ سامنے سے آنے والا تھا. سائٹوں کے اندر چوکیاں بنائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ الگ جگہ پر پہرے داری کے لیے. اور مدینہ پہاڑ کے پیچھے، مدینہ میں جو مقیمین تھے اس وقت وہ پہاڑ کے پیچھے تھے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے. صحابہ نے اس مشورے کو قبول کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشورے کو قبول کیا، اور خندق کھودی گئی 5.5 کلومیٹر لمبی اور 3.5 میٹر گہری اور 4 میٹر چوڑی. یہ خندق کی گہرائی، چوڑائی اور اس کی لمبائی تھی. صحابہ کی جماعت کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 گز زمین آپ نے تقسیم فرما دی کہ اتنی اتنی، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک ان کو کھودنی ہے. جب یہ خندق کھودنا شروع کری صحابہ کرام نے، تو صحابہ کرام بڑے جوش کے اندر تھے. صحابہ خندق کھودتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری سانس تک کے لیے اس بات پر بیعت کر دی کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیں. بار بار ان اشعار کو پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ ادھر سے یہ اشعار پڑھتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے یہ بات کہا کرتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار کی اور مہاجرین کی مغفرت فرما. صحابہ ادھر سے کہتے نحن الذی بایعوا محمد، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے. جب خندق کھودی گئی تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ صحابہ کرام ایک چٹان کے اوپر کدال کو مار رہے ہیں، کھلاڑے کو مار رہے ہیں، اور وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی بہت کوشش کی لیکن یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کدال کو لیا اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سب سے پہلی چوٹ ماری اور آپ نے کہا اللہ اکبر اوتیت مفاتح الشام واللہ انی لأبصر قصر مدائن الحمرا. آپ نے فرمایا اللہ سب سے بڑے ہیں، ملک شام فتح ہو گیا، اور اللہ کی قسم میں ملک شام کے سرخ محل کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں. تو وہ چٹان کا 1/3 ٹوٹ گیا، جیسے یہ انگلی کے 3 پور ہوئے 1/3 ٹوٹ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری مرتبہ کدال کو مارا. آپ نے فرمایا اعطیت مفاتح فارس، اللہ سب سے بڑے ہیں، مجھے ملک فارس کی چابی عطا کر دی گئی، ایران کی چابی عطا کر دی گئی. واللہ انی لأبصر، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے ایران اور ملک فارس کے سفید محل کو، وہاں کے محلات کو دیکھا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کدال کے ذریعے سے 2/3 ٹوٹ گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زور سے اور طاقت کے ساتھ تیسری مرتبہ کدال اس چٹان پر ماری اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتح الیمن، اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی چابی عطا فرما دی اور میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں صنعاء، یمن کے علاقہ صنعاء، وہاں کے دروازوں کو میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں. آپ نے 3 مرتبہ کدال ماری، صحابہ کو 3 بشارتیں دی، ملک شام فتح ہوگا، فارس ایران فتح ہوگا. آپ نے فرمایا کہ صنعاء یعنی یمن کا علاقہ فتح ہوگا. آپ مدینے کے اندر ہیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ نبوت سے کیا کیا اللہ کے نبی کو دکھا رہے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، صحابہ کے زمانے کے اندر یہ علاقے اسی طرح فتح ہوئے جس طرح آپ علیہ السلام نے بتایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ کام انجام دے رہے ہیں، خندق کو کھود رہے ہیں، اور بھوک کا عالم یہ ہے صحابہ کرام کا اور آپ کا کہ فاقے پر فاقے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صبح کا ناشتہ الگ ہے، دوپہر کا کھانا الگ ہے، پھر عصر کے بعد پھر الگ ہے اور پھر شام کو الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ قربانیاں فاقوں کے ساتھ دی جا رہی ہیں۔ صحابہ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے، اللہ کے نبی حالات یہ ہے کہ ہمارے پیٹ کے اوپر ایک ایک پتھر بنا ہوا ہے، اور اپنی چادر کو اٹھا کر صحابہ نے دکھایا کہ ہمارے اوپر یہ حالات ہیں کہ پیٹ پر پتھر بنے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی چادر کو اٹھا کر صحابہ کو دکھایا۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ تمہارے پیٹ کے اوپر ایک پتھر بنا ہے، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بنے ہیں۔ صحابہ جتنی قربانی دیتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے بڑھ کر قربانی دیتے تھے جب صحابہ اس قربانی پر کھڑے ہوتے تھے۔ قوم کا لیڈر، قوم کا قائد، قوم کا امام، قوم کا پیشوا وہ نام سے نہیں بنتا ہے، وہ قربانیوں کے ذریعے سے بنتا ہے۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ قربانی دیں نماز کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، تو مجھے آپ سے زیادہ قربانی دینا پڑے گی جب آپ میری قربانی کو قبول کریں گے۔ اگر میں قربانی نہیں دوں اور آپ سے چاہوں کہ آپ قربانی دیں، ای محالس، یہ ایسا محال ہے کہ جنونوں کا خیال ہے، مجنونوں کا خیال ہے۔ اللہ کے نبی نے کہ یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے، اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں سب سے زیادہ مجھے ڈرایا گیا ہے۔ 2 چاند ہو جاتے، یعنی 2 مہینے ہو جاتے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو آپ نے، صحابہ نے قربانی اس سے بڑھ کر آپ نے قربانی دی، پھر صحابہ کے دل میں وہ عظمت اور وہ محبت بیٹھی۔ آپ نے فرمایا، صحابہ تمہارے پیٹ پر ایک پتھر ہے، تو میرا پیٹ دیکھو، میرے پیٹ کے اوپر چادر اٹھائی آپ نے، فرمایا 2 پتھر بندے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کھا رہا ہوں اور تم سے قربانی دلوا رہا ہوں، ایسا نہیں، بلکہ آپ نے بھی قربانی دی صحابہ نے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، حال دیکھا نہیں گیا، اپنے گھر پر گئے، بیوی سے پوچھا کہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ ایک بکری کا بچہ ہے، تقریباً 3.5 کلو آٹا ہے تقریباً۔ بکری کے بچے کو ذبح کیا اور یوں فرمایا کہ اس کو بھوننے کے لیے ہانڈی کے اوپر اس کو پکانے کے لیے چھڑا دو۔ میں اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو دعوت دے کر آتا ہوں، کھانے کے لیے بلا کر لاتا ہوں، کئی دن کا فاقہ ہے، آٹا گون کے رکھ لیا بیوی نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے چھپ کر آ کر کہنے لگے کان میں، اللہ کے نبی ایک بکری کا بچہ ہے میرے گھر پر، میں اس کو ذبح کر آیا ہوں، بن رہا ہے ہانڈی کے اندر، آٹا گنوا کر آیا ہوں، آپ چلے اور آپ کے ساتھ آپ چند لوگوں کو جن کو لے کر چلنا چلے، کیونکہ ایک بکری کا بچہ کتنوں کے کام آئے گا؟ 1000 روپے، صحابہ اس موقع پر 1000 روپے فرمایا کہ آپ جس کو لے کر چلنا چلیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علی الاعلان فرمایا تمام صحابہ سے، آپ نے فرمایا کہ جابر کے گھر سب کی دعوت ہے، جتنے بھی صحابہ موجود تھے آپ نے سب سے فرمایا کہ جابر کے گھر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ دوڑے گھر گئے، کہا کہ سارے صحابہ کی اللہ کے نبی نے دعوت کری۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے بیوی، یہ روایت تو ویسے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لیکن بعض کتابوں میں ایسا بھی لکھا ہے بیوی نے کہا کہ آپ نے شور کر دیا ہوگا وہاں جا کر۔ کہا نہیں، میں نے تو آہستہ کہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے صحابہ کی دعوت ہے۔ فرمایا جب اللہ کے نبی نے کہا ہے تو حضور ہی جانے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جابر جو ہانڈی آگ کے اوپر چھڑی ہے اس کو اتارنا مت، اور روٹی بنانے کے لیے تمہاری بیوی کے علاوہ ایک اور عورت کو بلا لو پڑوس میں سے۔ 10 صحابہ آتے تھے اور کھانا کھاتے تھے، 10 صحابہ آتے تھے اور کھانا کھاتے تھے، حتیٰ کہ تمام صحابہ نے کھانا کھا لیا۔ یوں فرماتے ہیں کہ حضرت جابر سے پوچھا گیا اور حضرت جابر نے بتایا کہ کتنے لوگ تھے اس دن؟ فرمایا کہ 1000 صحابہ نے اس ہانڈی سے گوشت کھایا، 1000 صحابہ نے۔ یہ معجزہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قربانی کے بعد اللہ کی مدد خدا پاک کی قسم یقینی ہے۔ قربانی کے بعد اللہ کی مدد یقینی ہے۔ 1000 صحابہ، اور تعجب کی بات آپ یہ دیکھیں، محدثین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ ہانڈی میں جتنا گوشت پہلے آدمی کو کھلانے کے وقت تھا 1000 نے کھایا جب بھی اتنا ہی باقی تھا۔ آٹا جتنا پہلے آدمی کو کھلانے کے وقت تھا 1000 نے کھایا پھر بھی اتنا ہی تھا۔ سب نے کھا لیا، روٹی بنتی گئی، 10 آتے تھے کھا کے چلے جاتے، 10 آئے کھا کے واپس اپنے مقام پر چلے گئے، 10 آئے پھر کھا کر چلے گئے، 1000 نے کھا لیا۔ اور یہ موقع، اور گوشت اور ہانڈی کے اندر گوشت اور روٹی اپنی جگہ کے اوپر تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہی وہ خندق کا علاقہ ہے جہاں پر مسجد خمسہ یا مسجد ستہ یا مسجد سبع تینوں کہا جاتا ہے، 5 مساجد، 6 مساجد، 7 مساجد، خندق کی جو جگہ ہے آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ وہ جو خندق جہاں کھودی گئی تھی 5.5 کلومیٹر، وہ خندق آج موجود نہیں ہے، وہاں پر روڈ ڈلا ہوا ہے، لیکن وہ مساجد کے نشانات، جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ لگا مسجد الفتح، جہاں حضرت ابوبکر کا خیمہ لگا مسجد ابوبکر، جہاں حضرت عمر کا خیمہ لگا مسجد عمر، جہاں حضرت فاطمہ کا خیمہ لگا مسجد فاطمہ، سعد بن معاذ کا جہاں خیمہ لگا مسجد سعد بن معاذ، اور مولا علی رضی اللہ عنہ کا جہاں خیمہ لگا مسجد علی، وہ آج بھی ان نشانات کے ساتھ موجود ہے، نشانات موجود ہیں۔ صحابہ کی قربانی اور ان کے نشانات، آج بھی جو لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں وہ وہاں کی زیارت کر کر آتے ہیں۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ ان دفعہ پھر بات ہے۔